علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر محمد علی مرزا یہ ہر بیان میں اپنے بیان میں جھوٹ بولتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت مولانا عمر صدیق حافظ اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے ان کو بہت بڑا چیلنج کیا ہے کہ مرزا صاحب آؤ میدان میں 6 ماہ کے لیے چیلنج کیا ہے کہ آؤ میدان میں 6 ماہ کے اندر آپ آؤ میدان میں۔ حافظ صاحب نے عمر صدیق صاحب نے یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تم یہ چیلنج جیت جاؤ تمہیں میں 10 لاکھ انعام دوں گا۔ تو حافظ عمر صدیق صاحب نے کہا کہ اگر 6 ماہ بعد 6 ماہ تک نہ تم آئے تو فرمایا کہ 6 ماہ بعد تم اگلا چیلنج قبول کرنے کے لیے آ جاؤ کہ تم بھی اپنے بیوی بچے اپنے آپ کو گھر بار لے کر آؤ میدان میں بھی آتا ہوں۔ تم بھی دعا کرو کہ اللہ جو حق پر ہے اس کو قائم رکھ اور جو باطل ہے اس کو برباد کر دے۔ جب میدان میں آؤ گے اللہ حق کو قائم رکھیں گے اور باطل کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ حافظ عمر صدیق صاحب کی ویڈیو ملاحظہ فرمائے کہ انہوں نے اس کے بیانات کا رد بھی کیا ہے اور انہوں نے بہت بڑے چیلنج کا اعلان بھی کیا ہے۔ 10 لاکھ کا چیلنج ہے کہ مرزا صاحب قبول کیجئے، قبول کیجئے۔ ہم کہیں گے آپ کو قبول کیجئے چیلنج کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ آپ حافظ عمر صدیق صاحب کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ نشست میں آخری مرتبہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور آئندہ کوشش کریں کہ ہم کسی فرد و بشر کو موضوع نہ بنائیں، مرزا محمد علی جیلمی جیسے افراد کو۔ میں نے مرزا محمد علی جیلمی کا جو رد ہے وہ اصولی کیا ہے۔ جب کوئی فتنہ ظاہر ہو تو جزوی طور پر اس کا رد نہ کریں، اصولی طور پر رد کریں۔ اگر آپ جزوی طور پر رد کریں گے تو کراچی سے لے کر لاہور اور پشاور تک مولویوں کے ساتھ کھیل بنی ہوئی ہیں۔ وہ ان مولویوں کی باتوں میں سے کمزور باتیں نکال کر ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ مرزا محمد علی جو جیلمی صاحب ہیں ان کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دماغی علاج کی ضرورت ہے۔ جہالت، خود پسندی اور چرب لسانی اور منفی سوچ، میں نے خطبہ جمعہ کے اندر کہا نا کہ ایسے بندے سے دور رہیں جو جاہل ہو، گرم دماغ ہو، منفی سوچ ہو۔ اس کے اندر چرب زبانی بھی ہے۔ 4 چیزیں۔ پہلی بات ہے کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ عمر صدیق مجھ سے چھوٹا ہے اور وہ تو کر کے مجھے مخاطب کرتا رہے۔ اسلام کے اندر عمر کے لحاظ اور اعتبار سے عزت و شرف ہے، لیکن اس سے بڑھ کر عزت و شرف جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے علم کی بنیاد پر ہے۔ آپ دیکھیں آئمہ اور خطبہ اور مدرسین اور اساتذہ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، لیکن عمر میں چھوٹا ہونے کے باوجود لوگ ان کو تو نہیں کہتے، ان کے علم اور منصب کا احترام کرتے ہیں۔ میں کسی بھی ایسے شخص سے احترام کا خواہش مند نہیں ہوں، بلکہ تو تکرار اور گالیوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بات جو ہے اس کی ان پر کتنی کاری ضرب لگی ہے۔ دوسری بات، وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث بہت بڑا مناظر کہتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے میں نے ساری زندگی نہ کبھی اپنے آپ کو بڑا مناظر، بلکہ بڑا تو دور کی بات ہے چھوٹا مناظر نہ کہا نہ لکھا کہ میں اس پر تکبر کروں، بڑائی کروں۔ ہاں، جماعت نے مجھے مناظر مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں، میں اپنے آپ کو نہیں کہتا۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں جی، میں طالب علم ہوں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا مرزا محمد علی جیلمی جو ہے اس کا جتنا بھی مواد اور جتنی بھی تقریریں ہیں، 3 باتیں ان سب چیزوں پر سہاگا پھیر دیتی ہیں، ملیا میٹ کر دیتی ہیں۔ آج میں مرزا صاحب کے جو سٹوڈنٹس ہیں
ان کو بھی مخاطب کرتا ہوں، او بھائیو، او کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں، مولویوں سے بیزار لوگوں، ذرا اپنے مردے کا جائزہ لینا۔ میں نے ایسی لگام ڈال دی اللہ کی توفیق سے، مرتے دم تک نہیں وہ نکل سکتی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ پہلی بات کہ اس نے اپنی فکر سے یہ مواد جمع کیا ہے، اسلام کی 14 صدیوں میں یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کیوں نہیں کیا؟ کتاب الجمل جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں نہیں ہے۔ اب ذرا سنتے جائیے، میں چیلنج دیتا ہوں، آج کیا تاریخ ہے جی؟ 9 ستمبر 2022 ہے۔ 6 ماہ تک مرزا محمد علی جیلمی صاحب، آپ کو یہ چیلنج ہے، پاکستان کی کسی عدالت کے اندر مجھے بلاؤ، سلف صالحین کی کتابوں میں سے کتاب الجمل یا اس جیسے موضوعات پر لکھی ہوئی اہل السنہ کے ائمہ محدثین کی جو کتابیں ہیں، اگر آپ کی 100% تائید کر دیں، میں 10 لاکھ روپے انعام دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 10 لاکھ انعام دینے کی میں طاقت رکھتا ہوں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسری بات، ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان سے کہتا ہوں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کا کتاب الجمل مترجم موجود ہے، ان کے پمفلٹ بھی لے لیں اور کتاب الجمل مترجم لے لیں، اور اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا من و ان ان کا پمفلٹ کتاب الجمل سے ہے، اور یقیناً نہیں ہے تو آپ یہ جان لیں یہ کتاب الجمل کے نام سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ تیسری بات، میں نے کہا تھا ایک جاہل کاتب تھا، وہ جاہل کاتب والی مثال مرزا صاحب نے اپنے اوپر صحیح فٹ کی ہے 100%۔ کیسے؟ الجمل جو ہے اونٹ کو کہتے ہیں، کتاب الجمل سے مراد سیدہ عائشہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں جو ائمہ محدثین اہل سنت کا ہے نظریہ، یعنی ائمہ محدثین کا جو نظریہ ہے وہ کتاب الجمل میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک نظریہ شیعہ کا ہے اور ایک اہل سنہ کا ہے۔ اہل سنہ کتاب الجمل میں جمل کے بارے میں بیان کر کے فریقین کے احترام کا، حیا کا، اسلام کا، ایمان کا درس دیتے ہیں، اور آپ کتاب الجمل اس کا نام لے کر صحابہ کرام کو سب و شتم کرتے ہیں۔ اور پھر ایک مثال انہوں نے اپنے اوپر اور فٹ کر لی ہے، بانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کینٹ کہیں کا روڑا۔ گالیاں، سب و شتم، طعن و تشنیع کرتے ہیں حضرت معاویہ اور ان کے رفقا صحابہ کرام پر، اور مثال کیا دے رہے ہیں؟ کتاب الجمل۔ کتاب الجمل میں سید عائشہ، سیدنا علی کا ذکر ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب و شتم کر کے اس کی مثال دینا۔ حضرات، میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں بی بی، عورت، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اچھائی کے طور پر بھی اور برائی کے طور پر بھی۔ اب ایک بندہ کہتا ہے عورت، اور اس سے مراد وہ چکرے کی عورت لیتا ہے، اور ایک کہتا ہے عورت، اس سے مراد وہ ماں، بہن، بیٹی، نواسی، پوتی، خدمت گزار، کھانا پکانے والی، کپڑے استری کرنے والی، جان نثار، وفادار خاتون لیتا ہے۔ محدثین نے کتاب الجمل لکھ کر صحابہ کے ادب کا سبق اور درس دیا ہے، اور یہ ظالم صفین اور جمل کا نام لے کر صحابہ کی بے ادبی کا درس دیتا ہے۔ تو یہی دجل ہے، دونوں پڑھ کے دیکھ لو۔ اور جو آخری بات ہے میں وہ کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں میں اگر ہوتا تو میں تلوار چلاتا۔ اگر آپ حضرت علی کے دور میں ہوتے تو آپ خارجیوں میں ہوتے، ہاں خارجی ہوتا۔ نہ میرے بھائی آپ کے پاس دلیل ہے، نہ سلف کا فہم ہے، نہ آپ کے پاس ایسی سچائی ہے کہ جسے آپ کوئی پمفلٹ ثابت کر دیں۔ 6 ماہ تک 10 لاکھ روپے کا چیلنج ہے،
کسی امام محدث کی کتاب سے اپنا کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا پمفلٹ ثابت کر دو، 10 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ 6 ماہ کے بعد میں آپ کو مبالغہ کی دعوت دوں گا۔ 6 ماہ جب گزر جائیں گے نا، پھر میں کہوں گا کہ عمر صدیق اپنے بیوی بچے لے کر آتا ہے، تم بھی بیوی بچے لے کر آ جاؤ۔ اگر تیرا منہج سچا ہے اللہ مجھے تباہ کر دے، اور اگر تیرا منہج جھوٹا ہے اللہ تجھے تباہ کر دے۔ اس کا جواب بھی میں دے چکا ہوں۔ اگر آپ اپنے فہم پر قرآن مجید کی آیات کو جمع کریں گے تو جو مرضی بنا لیں۔ جن یہودیوں نے، ہندوؤں نے، غیر مسلموں نے قرآن مجید پر اعتراض کیا ہے، انہوں نے اپنی سوچ سے قرآن کو اکٹھا کیا ہے۔ اللہ مکار ہے، ٹھٹا کرتا ہے، قرآن میں گالیاں نعوذ باللہ، فرعون کا، حامان کا، خنزیر کا، کتے کا، کھوتے کا ذکر ہے۔ یہ ایک اللہ کی کتاب ہے نعوذ باللہ۔ تو انسان اپنی سوچ فکر سے اگر قرآن کو جمع کرے گا گمراہ ہے، اگر اپنی سوچ فکر سے سنت اور حدیث کو جمع کرے گا گمراہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ حدیثوں کی کتابوں میں ہیں، لیکن جس ترتیب کے ساتھ محدثین نے لکھا ہے نا وہاں ویسے لکھ۔ جب اس ترتیب کے ساتھ لکھے گا تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ سمجھ آئیے بات کی؟ سمجھ شریف میں آئی ہے؟ ہاں، 6 ماہ کا عرصہ میں نے دیا، وہ سمجھے، وہ غور کرے، وہ کتاب الجمل خود بھی پڑھے، وہ اپنے پمفلٹ پڑھے، پھر ان کو میچ کرے۔ تدبر کا بھی وقت دینا چاہیے تھا۔ تو دلیل کی نہیں، جہالت ہے، بد دماغی ہے، چرب لسانی ہے، منفی سوچ ہے، یہ 4 چیزوں کا مجموعہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب ہے۔ اور اس کے موٹیویٹر اور پروموٹر کون ہے؟ شیعہ رافضی۔ وہ اس کو حضرت معاویہ کے بارے میں منفی باتیں دیتے ہیں اور وہ اٹھاتا ہے اور بڑبڑ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر یا تو اس کے اندر جو ہے اہلیت ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، ایک اور بات، 50,000 روپے انعام دوں گا میں مرزا محمد علی جیلمی کو اگر مصنف ابن ابی شیبہ کا کتاب الجمل تحقیق اور ترجمے کے ساتھ شائع کر دیں۔ اگر محدثین نے لکھا ہے تو پھر اس کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ انسان کو لکھنے کی ضرورت تبھی پڑتی ہے نا کہ جب اس کی ضرورت محدثین سے پوری نہ ہوتی ہو اور وہ صحیح اور ضعیف کو خلط ملط کر دے۔ میں نے کتنی مرتبہ کہا، ایک تقریر بھی اس کی جھوٹ کے بغیر نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر دیانت اور ایمانت ہو، کبھی رابطہ کیا ہو کہ حافظ صاحب اچھا میرے جھوٹ بتا دو، ایک اس کا پمفلٹ بھی خلط ملط کے بغیر نہیں ہے، محدثین کے فہم کے بغیر ہے، اس کے فہم پر اس کو جمع کیا گیا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا شکنجہ ہے، جتنا یہ پھڑکے گا نا اس کے اندر پھنستا چلا جائے گا۔ میں پاکستان نہیں پوری دنیا میں جو اس کے فالور اور سننے والے ہیں ان کو دعوت انصاف دیتا ہوں کہ آؤ حق و باطل کو آج سمجھ لو، کتاب الجمل مصنف ابن ابی شیبہ کی بھی پڑھ لو اور اس کے پمفلٹ بھی پڑھ لو اور اس کی تقریریں حضرت معاویہ کے بارے میں سن لو۔ اگر موافقت نظر آئے تو میں جھوٹا، مجھے پکڑ لینا، 10 لاکھ انعام لینا، اور اگر آپ کو دونوں میں تباین اور تضاد نظر آئے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ یہ کیا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ تو چھوٹا سا لفظ ہے، یہ مذہبی دجال ہے۔ اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اتنی ڈٹائی کے ساتھ کہ جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ بولنا اعتماد کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ، کہ بندہ کہتا ہے نہیں ہمیں تو نہیں نا گل کرتا۔ بخاری کا نام لیتا ہے، مسلم کا نام لیتا ہے، اچھا بخاری مسلم کا نام قادیانی نہیں لیتے؟ دیگر جو گمراہ فرقے ہیں وہ نہیں لیتے؟ حق کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، اپنے مطابق حق نہ ڈالیں۔ یہ فرقہ واریت کیا ہے؟ ہر فرقے نے اپنا فام لیا ہے، اس فام کے مطابق قرآن اور سنت کو وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، فرقے پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی امت کی خدمت نہیں ہے، بدتمیز بد دماغ لوگ پیدا کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں منفی سوچ فکر رکھنے والے پیدا کر رہے ہیں۔ کاتب قرآن کو نعوذ باللہ منشی کہنا، اس سے کیا گھٹیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اگر میں اس کو انجینئر کی بجائے سینیٹری ورکر کہوں، میں کیا خیال ہے اس کا؟ پھر اپنے لیے وہ انجینئر سے کم لفظ پہ راضی نہیں ہوتا، کہتا جی مولوی میرے ساتھ بدتمیزی کہتے ہیں، مجھے انجینئر نہیں کہتے، میں جو ہے نا انجینئر، مجھے یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں کہتے ہیں۔ پیارے بھائی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب قرآن کے بارے میں منشی کے الفاظ کہہ دینا، ہم یہ برداشت نہیں کرتے۔
یہ چیز ہے. چھوڑیں اس بات کو, میں نہیں پریشان ہوتا.